السلام علیکم ناظرین، سچی کہانیاں پر خوش آمدید۔ یہ 2009 کی سردیوں کی شام تھی۔ ہمارے گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کچھ رشتہ دار اور پڑوسیوں کا ہجوم تھا۔ میں سب کو پیچھے ہٹاتی ایک تھال پکڑے آگے جانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کوس رہی تھی ان سب کو۔ بھلا بندہ ایک سائڈ پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ ہر چیز میں بس سب سے آگے بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے۔ میں ڈرس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور تھال لے جا کر سامنے میز پر رکھ دی، جہاں میری جڑواں بہن اور اس کا ہونے والا شوہر بیٹھے تھے۔ اس دن میری جڑواں بہن نورین کی منگنی تھی اور میں بہت خوش تھی اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ میں اور نورین جڑواں تھیں۔ میرا نام ریشما رکھا گیا تھا۔ ہم اگر ایک جیسے کپڑے پہن لیتی تو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ نورین کون ہے اور ریشما کون۔ نورین کا کچھ دن پہلے رشتہ پکا ہوا تھا اور آج اس کی منگنی تھی۔ منگنی خیر خیریت سے ہو گئی۔ جب مہمانوں کا رش کم ہوا تو میں بھی بہت تھکی ہوئی تھی، فوراً کمرے میں جا کر لیٹ گئی، لیکن اوپر سے نورین آ گئی اور گھنٹوں بیٹھی میرا سر کھاتی رہی۔ نورین اور میری عادتوں میں بہت فرق تھا۔ وہ بہت سنجیدہ رہتی اور میں بہت گھل مل جانے والی تھی۔ میں اسے اکثر مذاق میں کہا کرتی تھی کہ تم جتنی سنجیدہ ہو، تمہارے شوہر نے ویسے ہی تم سے اکتا جانا ہے۔ آج جب یہ بات سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ آج جو حالات ہیں ہم دونوں بہنوں کے، میری زبان سے نکلے ان الفاظ کی وجہ سے ہی ہیں، اور میں اس گھڑی کو کوستی ہوں۔ خیر، منگنی کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ روز بازار کے چکر لگنے لگے۔ اس وجہ سے اکثر ہمارا نورین کے سسرال بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بس ساس تھیں، حماد بھائی جو کہ میرے بہنوئی بننے جا رہے تھے، اور ان کا ایک 14 سال کا بھائی تھا۔ خیر، نورین کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ نورین شادی کے بعد کچھ عرصے تو بہت خوش رہی۔ وہ لوگ اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتے۔ شادی کے شروع میں تو سب صحیح چلتا رہا، لیکن اس کے بعد چیزیں بہت عجیب ہونا شروع ہو گئیں۔ میں بہت باتونی تھی اور سب سے گھل مل جانے والی تھی، اس لیے اپنے بہنوئی سے میری کافی بنتی تھی۔ اکثر میں ان کے ساتھ مل کر نورین کو تنگ کرتی اور وہ میرا خوب ساتھ دیتے۔ ایک دن نورین امی کے ساتھ بازار گئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا۔ میں ڈر گئی اور فوراً پیچھے ہٹ کے دیکھا تو میرے بہنوئی کھڑے تھے۔ مجھے اتنا پریشان دیکھ کر معافی مانگنے لگے کہ انہیں لگا کہ نورین کھڑی ہے، اور باہر چلے گئے۔ میں دوبارہ سے کھانا بنانے لگی۔ اس واقعے کے بعد سے میں تھوڑی محتاط ہو گئی۔ بہنوئی سے بھی کم کم بات کرنے لگی، جس کا گلہ انہوں نے نورین سے بہت بار کیا۔ پھر ایسا اکثر ہوتا رہا۔ کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے اور بعد میں معذرت کر لیتے، کبھی میں اکیلی روم میں ہوتی تو آ جاتے اور پھر بھی وہی الفاظ دہرا کر چلے جاتے۔ پہلے تو میں اس چیز کو اتفاق سمجھتی رہی، لیکن اتفاق ہمیشہ تو نہیں ہوتا، جبکہ نورین اور میرے کپڑوں میں بھی صاف صاف فرق ہوتا تھا، جس سے پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ دوسرا، نورین کے بال لمبے اور میرے چھوٹے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے واضح فرق کے باوجود ایسی غلطی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی اور پریشان رہتی کہ کس سے یہ بات شیئر کروں۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے یہ بات امی کو بتائی۔ نورین، جو اسی وقت ہمارے گھر آئی تھی اور کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ یہ بات اس نے سن لی۔ میرے بہنوئی بھی یہ بات سن چکے تھے، اور پھر کیا تھا، بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا کر نورین سے لڑنا شروع ہو گئے۔ نورین کو چھوڑ کر واپس جانے کی دھمکیاں دینے لگے، تو نورین جو ان کے پیار میں پاگل تھی، روتی دھوتی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ خیر، کچھ دنوں بعد میں اور امی اس کے گھر اسے منانے گئے۔ واپس آنے لگے تو میرے بہنوئی نے کہا کہ ایک ہی شرط پر معاف کروں گا، اگر ریشما کچھ دن ہمارے گھر میں ہی رہے تو۔ میں نے پہلے تو منع کیا، لیکن امی کے کہنے پر رک گئی۔ نورین کی بھی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ امی واپس چلی گئیں اور میں اس بات سے بے خبر کہ مجھ پہ کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے وہیں رک گئی۔ نورین کی چونکہ طبیعت خراب رہتی تھی، اس لیے وہ دوائی کھا کر جلدی سو جاتی۔ اس رات بھی وہ 7 بجے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے بہنوئی ابھی گھر نہیں آئے تھے۔ نورین مجھے نصیحت کر کے کہ جب وہ آئیں انہیں کھانا دے دینا، خود سو گئی، اور میں اس کے پاس ہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔
میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ کب میرے بہنوئی آ گئے اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے اپنے ہاتھ پر ان کا ہاتھ محسوس ہوا تو میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے پھر وہی بہانہ بنایا کہ میں سمجھا تم نورین ہو۔ مجھے اب ان کی اس بات سے کوفت ہونے لگی تھی۔ میں چپ کر کے ان کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ وہ بھی پیچھے آ گئے اور کچن کے سامنے جو برآمدہ تھا وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے قریب کھانا رکھا اور جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، انتظار کرنا، میں کھانا کھا کے آتا ہوں۔ میں ان کی اس حرکت سے بہت زیادہ ڈر گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ ان کی ماں اور ان کا بھائی اس دن گھر پر نہیں تھے، وہ کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میں کمرے میں آ کر روتی رہی کیونکہ گھر میں کوئی تھا نہیں اور میرے بہنوئی کی اس حرکت نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ میں نے سوچا امی کو فون کروں، لیکن موبائل شاید نورین کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا چلو جب تک وہ کھانا کھا رہے ہیں میں جا کر موبائل لے آتی ہوں۔ میں چپکے سے نورین کے کمرے میں گئی، موبائل اٹھا کر بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے سکھ کا سانس لیا۔ میں امی کا نمبر ملانے ہی لگی تھی کہ جیسے ہی پیچھے پلٹی، سامنے بیڈ پر بیٹھے اپنے بہنوئی کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میرے ہاتھ سے موبائل گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں بیٹھے ہنستے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، تو میں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کی۔ ابھی دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ میرے بہنوئی نے مجھے زور سے کھینچ کر پیچھے دھکا دے دیا اور دوبارہ کنڈی لگا دی۔ میں فرش پر گری ہوئی تھی اور وہ ہنستے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے جانے دیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جو کہ کچھ یوں تھا کہ ریشما، تمہیں تو منگنی والے دن دیکھ کر ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود کہ تمہاری بہن کی شکل تم سے ملتی ہے، لیکن اس میں تمہارے جیسا شوخ رویہ نہیں ہے۔ ہمیشہ چپ رہنا جو کہ مجھے بہت بور کرتا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ سے تمہاری ہی جیسی لڑکی کی تمنا تھی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، ہم ساتھ رہ سکتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، آنسو بھری آنکھیں کھولے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے غصہ بھی بہت آیا، لیکن ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ جو میں سن رہی ہوں وہ کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ وہ میرے قریب ہو گئے، میں نے انہیں تھپڑ مار کر پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ میں غصے سے چیخنے لگی، ان کی گھٹیا سوچ پہ انہیں کوسنے لگی، لیکن ان پہ تو جیسے کوئی شیطان سوار تھا اور میرے تھپڑ مارنے سے وہ بھی غصے میں آ گئے اور مجھے زور سے بیڈ پر پھینک دیا اور یہ کہتے ہوئے میرے قریب آنے لگے کہ تم نے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، اب میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے انہیں خود سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن غصے میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت کسی جنگلی جانور سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ میں روتی چیختی رہی، لیکن انہوں نے وہ کر دیا جس کی وہ دھمکیاں دے رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد میں وہاں مردوں کی طرح پڑی اپنی کھوئی ہوئی عزت پر ماتم کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن کے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہے۔ میں ساری رات ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ میں تو کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے گھر جانے کی ضد کی، لیکن نورین نے مجھے پھر روک لیا۔ میں نے کئی بار نورین کو بتانے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر خاموش رہ جاتی، کیونکہ وہ امید سے تھی۔ وہ رات بھی میرے لیے پچھلی رات کی طرح قیامت خیز تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جانور آج رات بھی مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی میں دروازہ بند کر کے سو گئی تاکہ سامنا نہ ہو، لیکن رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلی جب کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ آنکھیں کھولنے پر سامنے اس بہنوئی کے روپ میں جانور کو دیکھ کر میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن آج بھی میں اس کے آگے بے بس رہی اور وہ صبح ہونے تک میرے بدن کے ساتھ کھیلتا رہا اور میں بت کی طرح پڑی اپنی موت کی دعا کر رہی تھی۔ اگلے دن جب نورین میرے کمرے میں آئی تو میں بخار سے تپ رہی تھی۔ وہ ڈر گئی اور امی کو فون کر کے بلا لیا۔ امی کو دیکھ کر میں ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ سب سمجھے کہ میں امی کو یاد کرتی رہی ہوں، اس لیے امی کو مجھے ساتھ لے جانے کو کہا۔ میں امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ میں سارا دن کمرے میں خود کو بند کر کے بیٹھی رہتی، مجھے خود سے ہی گھن آ رہی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کو بتاؤں اور کون میری بات کا یقین کرے گا۔ پچھلی دفعہ بھی مجھے ہی غلط ثابت کر دیا گیا تھا۔ امی میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھیں۔ نورین کو فون کر کے بتایا تو اگلے دن شام کو ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ میرا بہنوئی جو کہ مجھے رسوا کر چکا تھا، میری عیادت کے بہانے میرے پاس بیٹھ گیا اور کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی بخار چیک کرنے کے بہانے ماتھے کو چھوتا رہتا، اور امی اور نورین پاس بیٹھی اس بات سے بے خبر تھیں کہ اس انسان کے اندر کا شیطان اس سے یہ سب کروا رہا ہے۔ رات ہو گئی اور سب سو گئے، لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ اس انسان کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی میں تھوڑی پرسکون تھی، کیونکہ میں اپنے گھر میں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ یہاں کوئی حرکت نہیں کرے گا، لیکن میں غلط تھی۔ وہ شخص ایک بار پھر سے مجھ پہ غلاظت کا ایک اور نشان چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ اس دن کے بعد سے لبریز ہو گیا، اور میں نے ٹھان لی کہ اب صحیح موقع ملنے پر میں سب کو بتا دوں گی۔ لیکن صحیح موقع کے انتظار میں ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں یہ خبر سن کر تڑپ کر رہ گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں چلی جاؤں۔ امی بھی یہ خبر سن کر سکتے میں آ گئیں۔ کلینک سے گھر تک امی بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ گھر آتے ہی مجھ پہ تھپڑوں کی برسات کر دی اور پوچھنے لگیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کو پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن میں نے جب قسمیں کھا کر خود پر ہوئے ظلم کا بتایا تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئیں اور سوچتی رہیں کہ اب کیا کریں گے۔ شام کو نورین کو جب میری طبیعت کا پتہ چلا تو فوراً گھر آ گئی۔ امی اور نورین ایک کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، تبھی میرے بہنوئی میرے پاس آئے۔ میں نے غصے میں ان کو حقیقت بتائی تو پہلے تو ہنستے رہے، لیکن پھر مجھے دھمکانے لگے۔ شاید میری کوئی نیکی کام آ گئی تھی کہ تبھی نورین، جو کمرے سے کچھ لینے آ رہی تھی، اس نے ساری باتیں سن لیں۔ وہ یہ سب سن کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی جب پیچھے سے امی نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد نورین اپنے شوہر پر بری طرح چلا رہی تھی۔ رو رو کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، لیکن اس کے شوہر کے ماتھے پر افسوس کا کوئی نشان نہ تھا۔ تبھی اسے اللہ کی طرف سے جیسے کوئی طاقت ملی ہو، اٹھی اور اپنے شوہر کا کالر پکڑ کر کہنے لگی کہ میرے ساتھ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو اب اس کا حل بھی وہی نکالے گا۔ کافی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ میری شادی ان کے چھوٹے بھائی، جو کہ 14 سال کا ہے، سے طے کر دی جائے گی۔ میں یہ سن کر پہلے تو بری طرح روئی کہ اس انسان کی سزا ایک معصوم بچے کو مل رہی ہے، لیکن امی کے سمجھانے پر میں تھوڑی پرسکون ہوئی۔ پھر نورین کے شوہر کو اس کے گھر بات کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ امی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ یہ کچھ دن ہمارے گھر میں قیامت جیسے تھے۔ نورین نیند کی گولیاں لیتی تھی، مجھ سے معافی مانگتی تھی۔ وہ ان سب کا قصوروار خود کو سمجھ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری شادی نورین کے دیور سے ہو گئی۔ اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کچھ دن اپنے سسرال رہنے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ امی کے گھر آ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میری شادی کے بعد بھی میرے بہنوئی مجھ پر گندی نظر رکھتے تھے، اور یہ بات سب نے نوٹس کی۔ اتنے ظلم کے بعد بھی میں نورین کی مشکور تھی کہ اس نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لے کر میری عزت بچا لی تھی، ورنہ کون اپناتا ہے ایسی لڑکی کو جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اس کا اپنا بہنوئی کر چکا ہو۔ میں اب امی کے گھر رہتی ہوں۔ نورین کے شوہر کا اس گھر میں آنا منع ہو چکا ہے، لیکن نورین اکثر آتی رہتی ہے۔